مجھے یہ امید ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت ہوگی، میرے ماننے والے ہوں گے، کیونکہ ان نبیوں کے ساتھ میں جو معجزے آئے تھے وہ ختم ہو گئے، لیکن میرے ساتھ میں جو معجزہ آیا وہ قیامت تک چلے گا، جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں گے، اور وہ قرآن کریم ہے، اس لیے میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ مسلمانوں کو اتنا بدنام کرنے کے بعد، اسلام کو اتنا بدنام کرنے کے بعد، میرے بھائیو غور سے سن لینا، مسلمانوں کو اور اسلام کو اتنا بدنام کرنے کے بعد بھی آج بھی اگر سروے کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی دھرم آپ کو ملے گا، کوئی دین آپ کو ملے گا، تو وہ دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ میں کوئی ہوا میں بات تو نہیں کر رہا، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا۔ آپ سارے لوگ میڈیا اور سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا اس دور کے اندر بھی سب سے زیادہ پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ چلیے ایک حدیث اور سناتا ہوں آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو بڑے غور سے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں انما انا بشر، کیا فرمایا؟ انما انا بشر، اے لوگوں میں ایک انسان ہوں، بشر مطلب انسان، انما انا بشر، اے لوگوں میں ایک انسان ہوں۔ حدیث پر آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پر کچھ باتوں کو اور ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آج بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا عقیدے کا۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ نبی انسان نہیں ہے، نبی بشر نہیں ہے، نبی نور ہے، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نبی بشر ہیں، کہتے ہیں یہ نبی کے گستاخ ہے۔ یہاں دیکھو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ انما انا بشر، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کیا کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ فیصلہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بشر ہوں۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، جب بات نکل آئی ہے تو ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، قرآن کریم کے اندر بھی اس طریقے کا جملہ مل جائے گا، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بشر کا لفظ استعمال فرمایا۔ قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے اپنے آپ کو بشر کہلوایا۔ اس حدیث کے اندر بھی نبی کو بشر کہا گیا، قرآن کریم کی آیت کے اندر بھی نبی کو بشر کہا گیا۔ تو قرآن میں بھی یہی ہے کہ نبی بشر تھے، اور حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ نبی بشر تھے۔ تو یہ تو آپ کو ملے گا قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر کہ نبی بشر تھے، لیکن پورے قرآن کے اندر، پوری کتاب کے اندر، پورے قرآن کے اندر، پوری حدیث کے اندر کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی نے کبھی بھی یہ بات کہی ہو کہ اے لوگوں میں نور ہوں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی نے یہ کہا ہو کہ میں نور ہوں، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر کہیں نہیں ملے گا کہ نبی نے یہ کہا ہو کہ میں نور ہوں، لیکن قرآن کے اندر یہ مل جائے گا کہ میں بشر ہوں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر۔ حدیثوں کے اندر یہ مل جائے گا میں بشر ہوں، ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پر، لیکن کہیں پر بھی کبھی بھی آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا۔ آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیجئے، آپ کی عمر اتنی لمبی ہو جائے جو قیامت تک چلتی رہے، تب بھی آپ قرآن کے اندر نہیں دکھا پائیں گے، حدیث کے اندر نہیں دکھا پائیں گے کہ ایک جگہ بھی نبی نے یہ کہا ہو کہ میں نور ہوں۔ فیصلہ بالکل صاف ہے، بات بالکل صاف ہے، وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس پر بحث کی جائے تو بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ میں حدیث کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں۔ اب آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک ان یاتی رسول ربی، او لوگو میرے پاس بھی رب کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا، رب کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا، یعنی کہ
موت کا فرشتہ میرے پاس میں آئے گا جیسے انسانوں کے پاس میں آتا ہے اور ان کی روح کو نکال کر چلا جاتا ہے، میرے پاس میں بھی یوشک ایاتی رسول ربی فاجیب، تو میں بھی اس کی بات پہ ہاں کہہ دوں گا، اس کی دعوت پہ ہاں کہہ دوں گا، یعنی میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں بھی اس دنیا کو چھوڑ دوں گا، میری بھی وفات ہو جائے گی۔ اے لوگوں، اس لیے میں تمہیں یہ بات بتا کے جا رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارکم فیکم ثقلین، او لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، تب آپ کو تو دنیا کے اندر ہدایت چاہیے، تو آپ کیسے کریں گے؟ کیسے پتا چلے گا کہ آپ ہدایت پر ہیں؟ پیارے نبی اس کا طریقہ بتا کے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، سنو وہ دو بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں احدہما کتاب اللہ، پہلی چیز ہوگی اللہ کی کتاب، احدہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حبل اللہ، جو اللہ کی کتاب ہے وہی اللہ کی رسی ہے۔ احدہما کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، کیا ہوا شیخ، ٹائم ہو گیا کیا میرا؟ فرمایا احدہما کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، فرمایا اللہ کے نبی نے دیکھو پہلی چیز، جو دو چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا احدہما کتاب اللہ، اس میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، پہلی چیز۔ ایک مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی حدیث کے اندر حل کر کے چلے گئے، کیا فرمایا؟ ہم قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور بار بار اس کو سنتے بھی ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ لوگوں سارے کے سارے لوگ مل کر مضبوطی کے ساتھ میں اللہ کی رسی کو پکڑ لو، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جو میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، وہی تو اللہ کی رسی ہے، جو اللہ کی کتاب ہے وہی اللہ کی رسی ہے، اسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا او لوگوں، جس نے قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لیا، جس نے اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لیا، فرمایا من اتبع، جس نے اس کی اتباع کی، کان علی الہدی، وہ ہدایت پر رہے گا، وہ ہدایت پر چلے گا، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اور جو اس نے اس کو ٹھکرا دیا کان علی الضلال، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز کیا ہے؟ میری سنت یا میری حدیثیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو چیزیں بتائی، اس میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں، قرآن کریم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، تو تھوڑا اور بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے کیسے حفاظت کی ہے اس قرآن کریم کی، اسی آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں، کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج دیکھو دنیا کے اندر اسلام کی مخالفت ہوتی ہے، آج دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہوتی ہے، اور جگہ جگہ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی بھی مخالفت ہوتی ہے۔ میں اپنی زبان سے بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے، صرف اشارہ کروں گا، صرف اشارہ کروں گا، میڈیا سوشل میڈیا پہ سب کچھ آتا رہتا ہے، آپ جانتے ہیں کتنی بار ایسا ہوا قرآن سے دشمنی دکھاتے ہوئے، قرآن کریم سے دشمنی نبھاتے ہوئے، بعض قرآن کے دشمنوں نے، اللہ کے دشمنوں نے، نبی کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے اس قرآن کریم کو جلانے کی بھی کوشش کی ہے، اور سر عام جلانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب چیزیں، وہ سارے ویڈیو آپ کے دیکھے ہوئے ہوں گے، قرآن کریم کے حوالے سے لوگ اپنی دشمنیاں موقع موقع پہ نکالتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟
کہاں گئے وہ سارے لوگ جو قرآن کو مٹانے والے تھے؟ کہاں گئے وہ سارے لوگ جو قرآن کے خلاف نکلے تھے؟ قرآن آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اس کے اندر کوئی چینجنگ آنے والی نہیں ہے، ایک زبر زیر کا فرق آنے والا نہیں ہے، ایک نقطے کا فرق آنے والا نہیں ہے، ایک شوشے کا فرق آنے والا نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے قرآن سے دشمنیاں کی، جنہوں نے قرآن کو جلایا، جنہوں نے قرآن کے خلاف نعرے بازی کی، جنہوں نے قرآن کے خلاف جلوس نکالے، اس دنیا سے چلے گئے، مٹی ہو گئے، مر گئے، کھپ گئے، لیکن قرآن آج بھی موجود ہے اپنی اصلی شکل میں اور قیامت تک باقی رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن نازل ہو رہا ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ مشرکین مکہ عرب کے ہیں، عربی آتی ہے، عربی جانتے ہیں، عربی سنتے ہیں، عربی بولتے ہیں، عربی لکھتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں نا، یہ تو خود بناتے ہیں، اپنے آپ سے لکھتے ہیں، چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں، تو یہ خود سے لکھتے ہیں اور خود سے بناتے ہیں اور پھر سنانے لگتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس چیلنج کو بھی رد نہیں کیا کہ چلو یہ تو بولتے رہتے ہیں، کہ چلو یہ تو کہتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ اچھا تم لوگ بھی تو عرب کے رہنے والے ہو، تم بھی تو عربی بولتے ہو، تم بھی تو عربی لکھتے ہو، عربی زبان میں بات کرتے ہو، تم نے یہ اعتراض محمد رسول اللہ پہ کیا، تم نے یہ بہتان محمد رسول اللہ پہ لگایا، آؤ قرآن کریم نے ان کو چیلنج کیا، اللہ نے ان کو چیلنج کیا۔ اور کیا چیلنج کیا؟ قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھا کر دیکھو، آپ کو 2 یا 3 صفحے جب آپ پڑھو گے تو یہ قرآن کریم کا چیلنج آپ کو مل جائے گا۔ میں مختصر سا آپ کو بتا کے بات آگے بڑھاؤں گا، وقت کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ او لوگو اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، جو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن کریم نہیں آیا، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس کے جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ پورا قرآن بنانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ایک سورت بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ مِن مِثْلِهِ، اس کے جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم تو عربی بولتے ہو، تم بھی تو عرب کے رہنے والے ہو، تمہیں تو اپنی زبان کے اوپر بڑا فخر ہے، تمہیں تو اپنی زبان پہ بڑا تکبر ہے، تم تو ساری دنیا کے لوگوں کو گونگا بولتے ہو، تم کہتے ہو کہ صرف تمہیں ہی بولنا آتا ہے۔ تو اے لوگو، اگر محمد الرسول اللہ کی زبان عربی ہے تو تمہاری بھی تو زبان عربی ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے اس کلام کو محمد الرسول اللہ نے خود سے لکھا ہے تو تم بھی اپنی طرف سے اس کے جیسی ایک صورت نکلاؤ۔ قرآن نے کہا اتنا چیلنج کرنے کے بعد میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ عرب کے لوگ، کتنے تعجب کی بات ہے، عرب کے لوگ ہیں اور عرب کا یہ مزاج تھا، عرب کا یہ مزاج تھا، بس میں ختم کر لوں۔ عرب کا یہ مزاج تھا، کیا مزاج تھا عرب کا؟ عرب کا یہ مزاج تھا کہ اگر کوئی ان کو چیلنج کر دے تو چیلنج کو قبول کیا کرتے تھے۔ جو عرب کے لوگ تھے، اگر ان کو کوئی چیلنج کر دیا جاتا تھا تو اس چیلنج کو وہ قبول کیا کرتے تھے، اس کے لیے اپنی جان دینا تو گوارا کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ان کو چیلنج کر کے چلا جائے۔ لیکن جب قرآن نے چیلنج کیا کہ اس قرآن کے جیسا ایک قرآن لکھ کر لاؤ، تو اس چیلنج کے جواب میں پورا عرب خاموش ہے، مکہ کے لوگ خاموش ہیں، انکار کرنے والے خاموش ہیں، الزام لگانے والے خاموش ہیں۔ جو لوگ خاموش ہیں جن کو اپنی بولنے پر، اپنے لکھنے پر، اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، تکبر تھا، وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔
اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ میرے بھائیو، یہ چند باتیں میں نے قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ وقت میرا ہو چکا ہے اور وقت بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بھی نکل رہا ہے۔ میرے بعد بھی آپ کو ابھی 2 تقریریں اور سننا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہوا جی؟ بیٹھ جاؤ بابو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔